نہیں ہے، ہم مال مال کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں، مسجدیں بنانے کے لیے جلسے جلوس نہ کرتے ہیں۔ اگر آدمی چاہے تو دو چار آدمی مسجد بنا کر کے رکھ دے، ایسے ایسے لوگ براری کے اندر موجود ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بھائیوں زبردستی سے چندہ لکھوایا جاتا ہے، 5 نہیں 10 لکھو، 10 نہیں 15 لکھو، 15 نہیں 20 لکھواؤ۔ میرے بھائیوں اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور خرچ کرنے سے کھٹتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بھی تیری زندگی میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، تیرے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور یہ تو مسجد ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد ہے۔ محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر گئے، آپ نے مسجد قباء بنائی، آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ اللہ کی قسم ذرا غور کرو میرے بھائیوں، نبی اکرم مسجد بنا رہے ہیں اور لوگوں کو مسجد کے لیے کہہ رہے ہیں، کون ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرے؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیا۔ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال کو اللہ کی دین کے لیے لگائیے، مسجد بنانے کے لیے۔ لوگوں میں کتنی طرف آج دیکھ رہے ہیں ولی صاحب، کیا سعودی سے مسجد کو منگوا دیجئے نا، اب ایک بلڈنگ بڑی بنوا رہے ہیں، لیکن اب ان کو چاہیے سعودی سے کوئی مسجد خریدے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنا بلڈنگ بنا سکتا اور اللہ کے لیے گھر نہیں بنا سکتا۔ سعودی کے پیچھے پاؤ، اور جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے مدنی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اسی فتویٰ کو لے کر کے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اولاد تربیت کے اوپر نا، انہی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کر بیٹھا، اچھا یہ بتائیے سعودی سے لوگ مسجد لاتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بنوا دیتے ہیں، پبلک کو بولے یہ کیا ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کیوں بنواتے ہیں وہ جانتا ہے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں مسجد جہاں ضرورت ہو وہاں بنائی جائے، وہاں بنائی جائے۔ صرف مسجدیں بنا کر کے نام روشن کرانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مسجد کو بنا لی سب گھر میں ایمان کی حرارت میں، مسجد کو بنا لی سب گھر میں ایمان کی حرارت میں۔ من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بناؤ لیکن مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرنے والا، تعمیر کرنے والا میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا گیا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو، جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے، وہی لوگ مسجدوں کو بناتے۔ تو مسجد بنانا یہ بھی جنت میں جانے کی بشارت ہے، اور یہ بشارت اور یہ سب سماچار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے۔ اور کیجئے مبشرا و نذیرا، آپ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی جنت کی جو لوگ اللہ کے گھر اور سے لوگوں نے چندہ دیا، ہم اس کے حق دعا کرتے کہ اللہ اس کے چندے کو اس کو قربانی پر اللہ قبول عطا فرما، کیونکہ قبول ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے چندہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کی ہو گئے۔ دماغ سے دماغ یہ کھوپڑیا کے اندر دماغ ہے اور یہ سب بیٹھی ہوئی اس بات کو ختم کر دو کہ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا تو ایسا نہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بہت اچھا آپ نے کام کر لیا، دے دیا۔ اب اللہ سے دعا مانگو، اللہم تقبل دعانا و صلاتنا و صیامنا و قیامنا و صدقنا، اے اللہ جو ہم نے تیرے لیے قربانی دی، صدقہ کیا، مان دیا، اور ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، عمرہ کیا، تیرے لیے کچھ بھی کیا، اللہم تقبل، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے دیا پیسہ تو جنتی ہی بن گئے، میرے بھائی
صرف اللہ کے راہ میں دے دینا جنت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ کیا پتا وہ پیسہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ اگر مال حرام تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہے تو وہ مال کتنوں بھی دے دو، وہ پیسہ تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ حرام پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا، اس وجہ سے حلال رزق کماؤ اور حلال روزی اللہ کے راہ میں دو، حلال پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، حرام مال اللہ کے راہ میں نہ دو۔ خانہ کعبہ جب بننے لگا اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہی اعلان کیا تھا، اپنا حلال مال اس کے اندر لگاؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی پیسہ دے دے اور آپ یہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ اللہ کے راہ میں دے دیا ہم جنتی بن گئے، اب ہمیں نماز کا کیا مطلب ہے؟ اب پنج گانا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو 10 20 40 50 1 لاکھ روپے ہم نے مسجد میں دے دی ہے، اب ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اس کی بیوقوفی ہے، وہ آدمی بیوقوف ہے میرے بھائیو۔ پیسہ سے اگر جنت خریدنا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے ہر کروڑ پتی آدمی جنتی، پیسہ ہے بھائی اس کو پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد بنوا دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہوگی، آپ کو یہ دعا مانگنی ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ سب سے بڑا گھر اللہ کا میں بنا رہا ہوں، سب سے بڑا گھر اللہ کا بنا رہا ہوں تو میں جنت ہی میں جاؤں گا۔ اب اس سے پڑھ کر کے اور کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ ہم دونوں سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے بناتے دعا پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کرتے کرتے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہیں یہ دکھانے میں شامل نہ ہو جائے، کہیں یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے۔ اسی خانہ کعبہ بناتے دوران حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، یہ چھوٹا سا عمل ہم کر رہے ہیں اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ بنا رہے اللہ، ہماری خانہ کعبہ کو بنانے کو اللہ تو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، ہم تیرے لیے گھر بنا رہے ہیں، اے اللہ قبول کرنے والا تو ہے، اس کا ثواب دینے والا تو ہے، اس کا بدلہ دینے والا تو ہے، انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، سلف صالحین کی زندگیوں کو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، آپ کو پتا چلے گا، آپ کو جانکاری ہوگی۔ سلف صالحین جب رمضان کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد سلف صالحین یہ نہیں سوچتے تھے ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ہم نے صدقہ و خیرات کر لیا، اب ہمیں نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے؟ 1 مہینہ تو ہم نے عبادت کی۔ آج کے لوگوں کو دیکھیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، اس کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آئے گا سوچے گا بس اب تو جنت کل پر میں کیا ضرورت ہے؟ ابھی مسجدوں کو آپ دیکھیے، مسجد کے اندر کہاں بھیڑ ہے؟ عصر ظہر مغرب عشاء کو آپ چیک کیجیے، آپ کو کتنے نمازی نظر آئیں گے، کتنے نمازی نظر آئیں گے؟ آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں سلف صالحین جو گزرے ہوئے ان کی زندگیوں کو اٹھاؤ، جب وہ رمضان کے روزے گزار لیا کرتے تھے، رمضان کے روزے ختم کر لیا کرتے تھے اور رمضان کے بعد وہ سلف صالحین اسی حال میں زندگی کاٹتے تھے کہ 6 مہینہ تک اللہ سے دعا مانگتے تھے، 6 مہینہ تک اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اے رب العالمین ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری عبادت اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے۔
مسجد بنانے کے باوجود بہت سے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی بن گئے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے ساتھیو، یہ اس کی بیوقوفی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ کے راہ میں دینا ایک الگ سی بات ہے، اور اپنے جسمانی طور پہ عبادت کرنا ایک الگ سی بات ہے، اور اللہ سے اس عبادت کے لیے، قبولیت کے لیے دعا کرنا ایک الگ سی بات ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی عمل کرو، عمل کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اے اللہ ہم سے جتنا بن سکا اللہ تیرے راہ میں خرچ کر دیا، اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، اب ان کو یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے دوست، میں نے تیرے دوست کی نبھا ڈالی، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کہہ رہے نہیں، اے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے۔ وہ مبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ بشارت لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، پالنے اور پوسنے والا، لڑکیوں کی حفاظت کرنے والا، پردے میں رکھ کر کے اس کی تربیت کرنے والا، ایک دو نہیں، دو بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والوں، سنو اللہ کے نبی نے ایسوں کی بھی بشارت سنائی جنت کی، ایسوں کی بھی جنت کی بشارت سنائی ہے، جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو، دو بہنوں کی پرورش کرتا ہو، دو لڑکیوں کی پرورش کرتا ہو، ایسوں کی بھی جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور لڑکیوں کے باپ اور لڑکیوں کے بھائیوں، تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ من ابتلیا بہذه البنات فلہ ستر من النار، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، دو لڑکیوں کے ذریعے سے جن کو آزمایا گیا، دو بیٹیاں جس کو دی گئی، تین بیٹیاں دی گئی، اور دو بیٹیوں کی صحیح طور پر اس نے تربیت کی، اس کی دیکھ ریکھ کی، اس کی حفاظت کی، اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھایا لکھایا، اور اس کو اسلام کی تعلیم دی، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ امام کائنات نے اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی، فرمایا کن لہو سترم من النار، ایسوں کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر انٹری کر دیا جائے گا۔ دو لڑکیوں کی بشارت، دو لڑکیوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی شب سماچار دی ہے اور جنت کی بشارت۔ یہ ہے مبشر کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشر، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، بشارت دینے والا۔ دو لوگوں کی صحیح تربیت کر لی، جنت کی بشارت۔ آپ نے ایسوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی، آپ نے ان لوگوں کو بھی جنت کی بشارت سنائی جو رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ان کو بھی جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ رات میں اٹھ کر کی تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو، ایسوں کو بھی جنت کی بشارت محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ فرمایا وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو، کراٹے کے نیند لے رہے ہو، اپنے بستر میں گھر کی آوازیں لگا رہے ہو، دنیا سے بے خبر ہو اور دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے ہو، سو رہے ہو، لیکن وہ بندہ اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بناتا ہے اور اللہ کے لیے وہ عبادت کر کر نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور صرف جنت کی بشارت نہیں، فرمایا سلامتی کے ساتھ اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، کہا جائے گا آئیے میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا، یہ جنت میں نے تیرے لیے بنائی ہے، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم رات کو میرے لیے تم نے گزارا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے رات موبائل میں
गुजर रही है। आज हमारे नौजवानों की जिंदगी रात किस कहां पे कट रही है ये नौजवान जानते हैं। लड़कियों से बातें करने में हमारे नौजवान की जिंदगियां कट रही है, मोबाइल देखने में हमारे नौजवान की जिंदगियां खत्म हो रही है। हमारे नौजवान मोबाइल के पागल में मोबाइल में लगे हुए और रात रात मोबाइल के चक्कर में दीवाना है, मोबाइल को देख रहे हैं और मोबाइल में लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें देख करके पूरी रात गुजार रहे हैं। ऐसे लोग भी आज के दौर के अंदर मौजूद हैं। उठ करके 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते। ये 2 रकात नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा सोचिए। आपने फरमाया, आपने कहा कि मैं मुबश्शिर हूं, मैं बशारत देने वाला बना करके भेजा गया हूं। मैं तुम्हें बशारत देता हूं जो रात की तारीख में उठता हो और नमाज पढ़ता हो, ऐसों को मैं जन्नत की बशारत सुना रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी ने ऐसों को भी जन्नत की बशारत सुनाई जो गरीबों, यतीम और मिस्कीनों की किफालत करता हो, गरीबों की, यतीम और मिस्कीनों की किफालत करता हो। बहुत से लोग होते हैं जो खुद खाते और गरीबों को खिलाया करते, यतीमों की परवरिश किया करते, पालते और पोसते। ऐसे लोगों को भी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई। फरमाया अना वकाफिरुल यतीम कहातैन फिल जन्नह, अना वकाफिरुल यतीम, मैं और यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में होंगे। और आपने इतना नहीं फरमाया जन्नत में होंगे, बल्कि आपने दोनों उंगलियों को मिला करके बताया जन्नत में ऐसे होंगे जो यतीमों की किफालत करता हो, जो गरीबों की किफालत करता हो, जो मिस्कीनों की किफालत करता हो, वो लोग मेरे साथ जन्नत में होंगे। यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत की बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह सुना रहे हैं। यतीमों की किफालत करने वाला, ऐ लोगों यतीमों और गरीबों के पर रहम करो, यतीमों और गरीबों के पर रहम करो। यतीमों के माल न खाओ, गरीबों के माल खाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे मुसलमानों के अंदर यह हरामखोरी ने जन्म ले लिया है और इससे हराम की तलाश में आज हमारा ये मुसलमान पड़ा हुआ है। कुरान तो इतना कहता है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों तुम दूसरों का माल बातिल तरीके से न खाओ, किसी का माल हराम तरीके से न खाओ, किसी का माल बातिल तरीके से न खाओ। ऐ मोमिनो ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ। आज हमारे यहाँ देख रहे दूसरे का माल किस तरीके से खाया जा रहा है और कौन कौन सा नाम दिया जा रहा है। यतीमों का माल